درس نظامی کے طلباء کے لیے سب سے بڑا چیلنج عبارت میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر طلباء کی عبارت میں کمزوری رہ جاتی ہے اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے یا تو ان کی صرف اور نحو مضبوط نہیں ہوتی۔ اساتذہ تو بھرپور کوشش کرتے ہیں اجرا پر، عبارت صحیح کرانے پر، تصحیح عبارت پر، اور طلباء بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عبارت درست ہو جائے، مگر ان کی صرف اور نحو مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان کو عبارت میں مہارت نہیں حاصل ہو پاتی۔ جہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف اور نحو تو ان کی مضبوط ہے لیکن ان کا اجرا نہیں ہوتا۔ صرف اور نحو کا اجرا نہ ہونے کی وجہ سے ان سے عبارت نہیں پڑھوائی جاتی، اور اگر عبارت پڑھتے بھی ہیں طلباء تو ہر لفظ کے متعلق پوچھا نہیں جاتا کہ یہ مرفوع کیوں ہے، ان کے وجوہ اعراب جو ہوتے ہیں کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے، اور اس کے متعلق جو چھوٹے موٹے جو قواعد ہیں اور نحوی قواعد جو عبارت سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں، وہ ان سے نہیں پوچھے جاتے۔ اساتذہ یا تو اس وجہ سے نہیں پوچھتے کہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اور ان کو نصاب مکمل کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عبارت پر توجہ نہیں دے پاتے، یا پھر اس وجہ سے اساتذہ نہیں پوچھتے کیونکہ جو طلباء ہیں ان میں شوق نہیں ہے، وہ محنت کر کے نہیں آتے، وہ عبارت تیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو دو وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو صرف و نحو کمزور ہے یا پھر ان کا اجرا نہیں ہوتا، ان سے عبارت پوچھی نہیں جاتی، اور طلباء جو ہیں وہ عبارت کسی کو سناتے بھی نہیں۔ اگر اساتذہ آپ سے عبارت نہیں سنتے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے جس کو آپ عبارت سنائیں اور وہ آپ کی غلطیاں نکالے اور وہ آپ کو بتائے کہ یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، کیسے پتہ چلا، کیسے پہچان ہوئی۔ تو تصحیح عبارت کورس آپ کی اسی کمی اور کمزوری کو دور کر کے آپ کو عبارت میں کامل ماہر بنانا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تصحیح عبارت کورس سے، صرف اس کورس سے ہی آپ عبارت میں ماہر نہیں ہو پائیں گے، بلکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہوگی اور عبارت کسی کو سنانی بھی ہوگی، اور اپنی غلطیوں کو آپ نے دیکھنا بھی ہوگا کہ کون سی آپ نے غلطی کی ہے، اور پھر آپ نے ان غلطیوں کا ازالہ بھی کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کی عبارت درست ہوگی اور عبارت میں آپ ماہر ہوں گے۔ لیکن امید ہے اگر آپ کی 10% عبارت درست ہے تو اس کورس کرنے سے، اس کورس کو، تصحیح عبارت کورس کو مکمل کرنے سے، سننے سے توجہ کے ساتھ اور اس کے مطابق عمل کرنے سے آپ کی 90% عبارت درست ہو جائے گی۔ باقی جو 10% ہے اس کے لیے آپ کو مزید کوشش کرنی ہوگی اور کسی استاد، کسی رہنما اور کسی بھی شخص کی خدمات آپ کو حاصل کرنی ہوگی۔ اور یہ جو آج کل یوٹیوب میں آپ کو سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، 2 چیزیں آپ یاد کر لیں، 4 چیزیں یاد کر لیں، 4 چیزیں سمجھ لیں، اس سے آپ کی عبارت درست ہو جائے گی، تو ان 3، 4، 5، 8، 10 چیزوں سے عبارت درست ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بنیاد آپ کو رکھنی ہوگی، بنیاد بنانی ہوگی، بنیاد مضبوط کرنی ہوگی۔ جب تک آپ عبارت کی تصحیح کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک آپ کی عبارت درست نہیں ہوگی۔ اس لیے میں صرف ایک ویڈیو میں آپ کو عبارت آپ کی درست کرانے والا نہیں ہوں، اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز، کتنے یہ ایپیسوڈ اس کے بنے اور کتنے پارٹس بنے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے چاہے جتنے بھی پارٹس بن جائیں لیکن آپ کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی پارٹس بنیں گے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی بنیں گے اور آپ کی عبارت میں مزید مہارت کے لیے ہی اور ملکہ حاصل کرنے کے لیے ہی یہ پارٹس بنائے جائیں گے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا، میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ بھئی کم سے کم جو ہے وہ میں پارٹس بناؤں، ویڈیو بناؤں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکیں پارٹس اور ایپیسوڈ اتنے زیادہ سے زیادہ بناؤں تاکہ آپ کی عبارت میں مہارت آپ کو حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے، بلکہ وہ لکھ لیجئے اگر آپ کے پاس کاپی ہے اس میں، یا اپنے موبائل پر آپ لکھ لیجئے کہ پہلے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اسم، فعل اور حرف کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے 2 طریقے ہیں، ایک مختصر طریقہ ہے
جو آپ کو اسم کی نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے. اسم کی نشانیاں پڑھیں گے، فعل کی نشانیاں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. لیکن جو مکمل اسم فعل اور حرف کی پہچان ہے وہ تو آپ کو پوری نحو پڑھنے سے ہی معلوم ہوگا. اور پہلی چیز تو آپ نے اسم فعل کی نشانیاں اپنے پیش نظر رکھنی ہے. اور یہاں پر ایک چیز میں اور آپ ایڈ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے لفظ کیسے پڑھنا ہے، دوسرا اعراب کیسے پڑھنا ہے. دو چیزیں ہیں یہاں پر. تو عبارت کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے. لفظ کیسے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، اعراب کیسے پڑھنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. لفظ اور اعراب میں فرق یہ ہے کہ اعراب کا مطلب ہوتا ہے لفظ کے آخری حرف کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے الحمد، اس کا آخری حرف دال ہے تو دال کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی دال پر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، اور کیوں پڑھنی ہے. یہ تو اعراب ہو گیا. لیکن پورا لفظ کیسے پڑھنا ہے، الحمد، ہا پر کیا پڑھنا ہے، میم پر کیا پڑھنا ہے. اسی طرح رب ہے، اس کی را پر کیا پڑھنا ہے. عالمین ہے، عین پر کیا پڑھنا ہے، لام پر کیا پڑھنا ہے، میم پر کیا پڑھنا ہے. تو یہ ہے لفظ کو پڑھنے کا طریقہ کہ لفظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، لفظ پڑھنا. اور ایک ہے آخری حرف کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعراب. تو آپ نے لفظ پڑھنا بھی سیکھنا ہے، اعراب بھی سیکھنا ہے. تو یہ جو تصحیح عبارت کورس میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو اس کورس کا مقصد صرف لفظ پڑھنا سکھانا یا پھر اعراب پڑھنا سکھانا نہیں ہے، بلکہ تین چیزیں اس کا مقصود ہیں. ایک تو لفظ کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اعراب کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ یہ تین چیزیں ہیں، جب آپ عبارت درست کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ نے اسم اور فعل کی نشانیاں اگر وہ بھول چکے ہیں تو ان کو پیش نظر رکھیں، بلکہ ایک جگہ پر آپ لکھ لیں. دوسرے نمبر پر آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اسٹارٹنگ میں، ابتدا میں، تصحیح عبارت کورس کی ابتدا میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. پریکٹیکلی بھی میں آپ کو عبارت پڑھ کے بتاؤں گا اور کیسے عبارت ہم نے پڑھنی ہے. وہ ہر ویڈیو کے اندر، ہر پارٹ کے اندر اور ہر ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ایک صفحہ، ایک پیج ضرور پڑھیں گے. تو پہلے نمبر پر جو چیزیں ہو گئی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اسم اور فعل کی نشانیاں، حرف کا پتہ خود بخود چل جائے گا. جس میں نہ اسم کی نشانی ہو نہ فعل کی نشانی ہو تو وہ حرف ہوگا. دوسرے نمبر پر آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے اسماء غیر متمکنہ. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. بھلے ان کی تعریفیں آپ کو یاد نہیں بھی ہیں، ویسے تعریفیں اگر یاد ہیں تو بہتر ہے، لیکن تعریفیں یاد نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو اسماء غیر متمکنہ کا پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اسماء غیر متمکنہ میں 8 چیزیں آتی ہیں. ضمائر ہیں، ضمیریں آتی ہیں. آگے ضمیر کی تفسیر اگر نہ بھی آتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک صفحے پر آپ کو ضمیریں یاد ہونی چاہیے. بھئی یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. اسماء موصولہ ہیں، اسماء ظروف ہیں، اسماء افعال ہیں، اسماء کنایہ ہیں. اسی طرح مرکب بنائی، اسماء اصوات، ان میں کچھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ضمیریں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو دوسرے نمبر پر جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے اسماء غیر متمکنہ. اب تیسرے نمبر پر چلیے. تیسرے نمبر پر آپ کو ضرورت ہوگی حروف کی ضرورت ہوگی. حروف کی پہچان بھی، یعنی ایک صفحے پر آپ نے حروف لکھ لینا ہے. سارے حروف نحو کے اندر جتنے بھی حروف پڑھائے جاتے ہیں وہ آپ ایک جگہ پر لکھ لیں. تو حروف کتنے ہیں؟ تو بہت سے قسمیں ہیں. میں نے یہ ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے ہیں، PDF اس کا بنا دیا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. میں نے ایک ہی صفحے پر، ایک ہی جگہ پر PDF کی صورت میں، فائل میں وہ ساری چیزیں میں نے اکٹھی کر دی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو یہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. تو حروف آپ نے اکٹھے کر لینے. حروف کی 2 قسمیں، حروف عاملہ، غیر عاملہ. ان کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. حروف عاملہ کے بارے میں، غیر عاملہ کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. لیکن پہلے سٹارٹنگ میں نا آپ کو سارے حروف ایک جگہ لکھ لینے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اسم فعل کی نشانیاں، نمبر 2 اسماء غیر متمکنہ، اور نمبر 3 حروف. یہ سارے ایک جگہ لکھ لیں، ان کے نام بھی لکھ لیں. مثال کے طور پر ان کو حروف تنبیہ کہتے ہیں، ان کو حروف تفسیر کہتے ہیں، حروف ایجاب کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور ان کو حروف مصدریہ ہیں، حروف شرط ہیں، حروف زائدہ ہیں، حروف عاطفہ ہیں، حروف تعزیز ہیں. تو حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ ہیں.
تو یہ سارے حروف ندا ہیں، حروف جارہ ہیں، تو یہ سارے حروف ایک جگہ پر میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور آپ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں یا مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز جو آپ نے سٹارٹنگ میں سامنے رکھنی ہے، تو اس پہلی ویڈیو سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ میں نے چند مصادر لکھے ہیں، ثلاثی مزید فی کے، رباعی مجرد کا، رباعی مزید فی کا، جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں نا عبارت کے اندر، وہ اوزان آپ نے اپنے پیش نظر رکھنے، ایک جگہ لکھ لینے، وہ ہیں 10۔ مثال کے طور پر افعال ہے، تفعیل ہے، مفاعلہ ہے، تفعل ہے، تفاعل ہے، افتعال، انفعال، استفعال، فعلل، تفعلل۔ یہ میں نے 10 مصادر لکھ لیے ہیں۔ اب ان 10 مصادر کے وزن پر نا بہت سے الفاظ آتے ہیں، اس سے آپ کو نا لفظ پڑھنے کا طریقہ آئے گا۔ یعنی کوئی لفظ ہوتا ہے افعال کے وزن پر، آپ نے اس کو افعال کے وزن پر بالکل سیم پڑھنا، جیسے اکرام، انعام، احسان۔ اسی طرح کوئی لفظ آتا ہے تفعیل کے وزن پر، وہ میں آپ کو عبارت کے اندر بھی بتاؤں گا، تو اس کو آپ نے تفعیل کے وزن پر پڑھنا ہے، جیسے تکریم، تعظیم، تشریف، تحسین، تخریب، تبدیل۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں نا وہ تفعیل کے وزن پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح تفعل کے وزن پر، تفاعل کے وزن پر، یہ 10 مصادر ہیں، ان کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز ہے افعال۔ افعال بھی آپ نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ افعال کتنے ہیں جی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ افعال ناقصہ ہیں، اور افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح و ذم ہیں، افعال قلوب ہیں، افعال تعجب ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ تو یہ 7 افعال ہیں۔ ان 7 میں سے جو پہلے 5 ہیں وہ تو نحو میں آپ کو پڑھا دیے جاتے ہیں، انتہائی آسان ہیں، وہ آپ ایک جگہ لکھ لیجئے گا، اس کے لیے آپ کو زیادہ ذہن اور دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن فعل معروف اور فعل مجہول، یہ جو 2 فعل ہیں، ان کے لیے آپ کو صرف پڑھنی پڑتی ہے۔ نحو یہ ذہن میں رکھیے کہ نحو پڑھنے سے پہلے یا عبارت کو درست کرنے سے پہلے آپ کو صرف ضرور پڑھنی ہے۔ اور صرف آپ پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو صرف کے بارے میں، ویسے تو اگر آپ زیادہ ماہر ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً صرف میں بھی آپ کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے۔ تو صرف پہلے آپ پڑھیں گے، اس میں پھر آہستہ آہستہ آپ اس مہارت حاصل کرتے چلے جائیں۔ ضروری نہیں یکدم آپ کے اندر صرف کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ آہستہ آہستہ اس میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے چلے جائیں تو اس میں مہارت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اور ضروری نہیں کہ آپ تصحیح عبارت کورس سے پہلے آپ پوری نحو صرف میں مہارت حاصل کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ کورس دیکھیں یا پھر آپ عبارت پڑھیں، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو عبارت کے اندر فعل ہیں وہ آتے ہیں لیکن بہت ہی کم آتے ہیں، زیادہ تر اسم ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں۔ تو اگر فعل کی معرفت نہیں بھی ہے تو کم از کم حروف اور اسماء کی معرفت تو آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور فعل جب آپ عبارت پڑھتے جائیں گے نا تو فعل کی بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معرفت ہو جائے گی، ماضی، مضارع اور موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، تو کم از کم ایک دفعہ تو آپ نے پوری گردانیں پڑھی ہو نا، یہ آپ ضرور کوشش کریں۔ نہیں بھی کی تو کوشش کرتے چلے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا یہ کورس بھی دیکھیں، تصحیح عبارت کورس۔ تو یہ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ نمبر 1 اسم فعل حرف کی پہچان، نمبر 2 اسماء غیر متمکنہ، نمبر 3 حروف، نمبر 4 مصادر، اور نمبر 5 افعال۔ تو افعال کی جو قسمیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ قسمیں آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ذہن میں یاد ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یاد ہو تو بہتر ہے، اگر نہیں یاد تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک جگہ پر لکھ سکتے ہیں۔ تو 2-3 دفعہ دیکھنے سے نا تو وہ آپ کو وہ ساری چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے، جب آپ عبارت پڑھیں گے نا تو ذہن میں وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے سامنے قدوری کتاب کی کتاب الحج ہے، اور میں نے قدوری کتاب کا اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ دوسری کتابوں کی بنسبت اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ کو قدوری کی کتاب پڑھنی ہے، تو ویسے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کی عبارت پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو گزارش کروں گا تو وہ یہی ہے کہ آپ قدوری پر کی عبارت پڑھنا سیکھیں۔
تو نصاب میں کتاب الحج ہے، تو اس وجہ سے میں تنظیم المدارس کے نصاب میں تو میں کتاب الحج پڑھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، اور یہ سائڈ پر جو ہے وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو ہم ابھی عبارت نہیں پڑھیں گے، ابھی تو ہم نے صرف اسم فعل و حرف کو پہچاننا ہے۔ تو پہلے نمبر پر سٹارٹنگ میں ہم نے اسم فعل حرف کو پہچاننا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر ہم عبارت کو پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو عبارت بھی درست ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 2-4 ویڈیو کے اندر میں نے آپ کی پوری عبارت درست نہیں کرانی، کوشش کروں گا کہ یہ پورا ایک مکمل کورس ہو، تاکہ جب آپ اس کورس کو سارا سن لیں اور صحیح معنوں میں اس کو یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، اور اس کے مطابق آپ کوشش کریں عبارت پڑھیں، تو آپ کی عبارت درست ہو جائے اور کامل آپ کو مہارت حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں پہلے نمبر پر کتاب ہے، کتاب جو ہے وہ اسم ہے فعل حرف، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھئی یہ نام سے ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ چیزوں کے نام جتنے بھی ہوں گے وہ اسم ہوں گے، تو یہ تو نام ہے نا، اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ الحج دیکھیں نا، اس پر الف لام ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے۔ آگے چلیں، علا، تو اگر حروف جارہ آپ کے سامنے ہے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علا حرف ہے۔ الاحرار ہے آگے، تو اس پر بھی الف لام ہے، البالغین پر بھی الف لام ہے، العقلاء پر بھی الف لام ہے، الاصحاء پر بھی الف لام ہے، تو یہ سارے اسم ہیں۔ اذا، تو اگر آپ اسماء غیر متمکنہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اذا نظر آ جائے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ بھی اسم ہے۔ قدروا، یہ جو واو الف ہوتا ہے نا آخر میں، تو وہ بھی سمجھ لیجئے فعل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، فعل کی نشانیوں میں آپ کو مل جائے گی، یہ ضمیر مرفوع متصل بھی فعل کی نشانی ہے، تو یہ بھی یہ فعل ہے۔ علا پھر وہ آگے حرف ہے، الذات پھر الف لام ہے، الراحلہ پر بھی الف لام ہے، فاضلا، یہ دیکھیں اس پر تنوین ہے، 2 زبر ہیں، تو جس پر 2 زبر ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا اس پر 2 زبر ہیں؟ تو بھئی دیکھیں کسی بھی لفظ کے آخر میں جب الف ہوتا ہے تو اس پر 2 زبر ہی پڑھے جاتے ہیں، اگر وہ فعل نہ ہو نا تو 2 زبر پڑھے جاتے ہیں عام طور پر۔ آگے دیکھیں مسکنی، دیکھو ان حرف جار، ان حرف جار ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی لفظ ہوگا نا وہ اسم ہوگا، یہ بھی نشانی ہے۔ ما کیا ہے؟ وہ آپ کو اسماء غیر متمکنہ میں نظر آئے گا، اس میں موصول ہے۔ لا لائن فی جنس ہے، اور بدہ، یہ ہر جگہ بدہ لفظ ہی پڑھا جائے گا اور لائن فی جنس کا یہ اسم ہی بنے گا، ہر جگہ پر ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کو تو آپ نے، کچھ لفظ ایسے ہیں نا جو سیم ٹو سیم استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں اور ایک ہی چیز بنتے ہیں، جیسے بدہ ہے نا، وہ ہر جگہ پر تقریباً یہ لائن فی جنس کا اسم بنتا ہے، لا کے ساتھ ہی آتا ہے، تو یہ اسم ہے۔ من پھر حرف جر ہے، ہو یہ ضمیر ہے، آپ اگر ضمیر دیکھیں گے نا تو ضمیروں میں آپ کو یہ نظر آئے گا، اور جو ضمیر ہوگی وہ بھی اسم ہے۔ ان حرف ہے، نفقاتی یہ اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ بھئی حرف جر کے بعد ہے، حرف جر کے بعد جو بھی ہوگا وہ اسم ہوگا۔ عیالی ہی یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہو نا اور وہ فعل نہ ہو تو اسم ہی ہوگا، پکی بات ہے۔ الہ، اور ہی اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے۔ الہ یہ پھر حرف ہے، حرف جر میں آپ دیکھیں گے، اور الہ کے بعد حینی ہے، تو حرف جر کے بعد جو بھی لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح عود کے ساتھ دیکھیں نا آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسم ہے۔ کانا، اگر آپ افعال ناقصہ دیکھیں گے تو افعال ناقصہ میں کانا آتا ہے تو یہ فعل ہو گیا۔ الطریق پر الف لام ہے تو یہ اسم ہو گیا۔ آمینن، تو دیکھیں یہ آخر میں الف ہے نا تو اس پر 2 زبر پڑھیں گے، تو 2 زبر کا مطلب ہے تنوین، تو یہ بھی اسم ہی ہوگا۔ یعتبر، دیکھیں شروع میں یا، یہ حروف عطین مضارع کی نشانی ہے، تو آپ نے مضارع کی گردان لازماً پڑھی ہوگی نا، کم از کم صرف نحو تو آپ نے پڑھی ہوگی عبارت کے لیے، یہ ضروری ہے۔ تو حروف عطین میں سے یا یہاں پر موجود ہے شروع میں، تو یہ مضارع ہے، مضارع فعل ہوتا ہے، تو یہ فعل ہے۔ فی حرف حروف جارہ میں ہے تو حرف ہے۔ المرہ پر الف لام ہے تو اسم ہے۔ ان حروف ناصبہ میں ہے تو یہ حرف ہے۔ یکون یہ فعل ناقص میں ہے تو یہ فعل ہے۔ لہا، ہا ضمیر ہو گئی، لام حرف جر ہو گیا تو لام حرف ہو گیا، ہا اسم ہو گیا۔ محرمن، محرمن، تو
محرم کو چھوڑ دیں، اس کی آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، بعد میں سمجھ میں آئے گی. کچھ لفظ کو ابھی آپ نے سکپ کرنے ہیں، چھوڑ دینے ہیں. آگے یحج دیکھیں، یحج کے شروع میں یا آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. آگے با حرف جر ہے تو حرف ہو گیا. ہا ضمیر ہے، اسم ہے. او حروف عاطفہ آپ دیکھیں گے تو اس میں او آتا ہے تو یہ او حرف ہے. واو پھر حرف ہے، حروف عاطفہ میں آتا ہے. لا یجوزو، دیکھیں لا بھی حرف ہے اور یجوزو یہ اس شروع میں یا ہے، علامت مضارع ہے تو فعل مضارع ہو گیا. اسی طرح اب آپ دیکھیں میں اور کوئی دوسرا لفظ، یہ تو بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں نا. اسی طرح لم ہے، لم یجزیہ ما. اب دیکھیں نا لم یجزی، اس میں لم آ گیا نا جس کے شروع میں، وہ بھی فعل ہو گیا. اسی طرح آپ تحدید دیکھ لیں، تحدید تفعیل کے وزن پر ہے تو یہ اسم ہے اور مصدر ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو یہ مصادر لکھوائے نا، ان کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا تو وہ مصدر ہی ہوگا. اسی طرح یتجاوزا، تو دیکھیں یتجاوزا یا آگے نا شروع میں علامت مضارع تو یہ فعل مضارع ہے. ان حروف شرط میں سے ہے تو یہ حرف ہو گیا. کانا پھر وہ فعل ناقص ہو گیا. فا حروف عاطفہ میں سے ہے تو یہ حرف ہو گیا. تو ہو یہ بھی ضمیر ہے تو یہ اسم ہے. لام ضمیر ہے، یا لام حرف جر ہے تو حرف ہے. یا اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ بھی ضمیر ہے تو یہ اسم ہے. واو حرف ہے. اور آگے تقبل کے ساتھ ہو ہے. تقبل جو ہے نا یہ تو امر ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا. ہو یہ ضمیر ہے، اسم ہے. من یہ بھی یہ حرف ہے، حروف جارہ میں ہے. اور یا یہ ضمیر ہے، اسم ہے. تو اس طرح آپ کو اسم فعل اور حرف کی نشانی کے ذریعے اسم فعل حرف کا پتہ چلے گا. تو آج سٹارٹنگ میں نا آپ کو میں نے یہ 5 چیزیں بتا دی ہیں، تو ان 5 چیزوں کو آپ بار بار دیکھیں اور اس کے مطابق آپ اپنی عبارت کو میں اسم فعل اور حرف کی ابھی آپ نے پہلے نمبر پر صرف پہچان حاصل کرنی. ابھی پہلے سٹارٹنگ میں آپ نے صرف اتنا جاننا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، کیسے پتہ چلے گا اسم ہے. تو وہ میں نے یہ جو چیزیں آپ کو بتا دی ہیں نا 5 چیزیں، تو اسی میں غور و فکر کر کے دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. اور جس کے بارے میں نہیں پتہ چلا پریشان نہ ہو، ابھی تو پہلی ویڈیو ہے نا، تو پہلی ویڈیو میں ہی آپ کو ساری چیزیں معلوم نہیں ہوگی، نہ پوری عبارت حاصل معلوم ہوگی، نہ پوری عبارت میں مہارت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام طلباء کو، دیکھنے والوں کو عبارت میں مہارت اور علم نافع عطا فرمائے. دین کی سربلندی کے لیے علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق اور جذبہ نصیب فرمائے.